بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو ٹائم بھی بڑا کم رہ گیا ہے، ابھی تراوی کا بھی ٹائم ہو جائے گا۔ تراویح 7:30 بجے ہے جی۔ جی چلے وہی نا، اس جتنا کی ہو بھی جاتا ہے وہ کر کلیریفیکیشن لیتے ہیں۔ اب تو وہی نا 7 تک کرا دیں تاکہ پھر ہم تیاری بھی کر لیں اس کی۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم، یہ بھی کنفرم کیجیے گا کہ آفیشیلی اناؤنس ہو گیا کہ نہیں؟ ویسے تو امید ہے کہ ہو جائے گا، لیکن ابھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے ابھی یا نہیں آئی نہیں؟ فی الحال۔ کوئی ساتھ؟ جی بہتر۔ فی الحال نہیں آئی۔ زکوٰۃ کے فضائل ہیں۔ کل زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں کچھ بیان ہوا تھا۔ آج زکوٰۃ کے فضائل بیان ہوں گے اور زکوٰۃ کی نہ دینے کی وعیدیں آئیں گی۔ تو زکوٰۃ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ مال بڑھنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال لی، اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے، انفق علیکا، آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا۔ اور اسی طرح کے الفاظ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائے تھے کہ آپ لوگوں پر خرچ کرو، اللہ آپ پر خرچ کرے گا۔ تو جتنا لوگوں پر خرچ کریں گے، زکوٰۃ ہوگی یا صدقہ ادا کریں گے، تو اللہ پاک اتنا ہی مال کو بڑھائیں گے۔ دوسری چیز ہے جی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید ہے۔ دو وعیدیں کوٹ کی ہیں یہاں، ایک تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ سونے چاندی سے مراد مال ہے مطلقاً، سونا چاندی ہو، نقد ہو اور کرنسی ہو، کسی دوسری طرح کا مال تجارت ہو جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ مال مراد ہے۔ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی خبر سنا دیں، انہیں عذاب دردناک قسم کے عذاب کی خبر دے دیں۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، قیامت والے دن کا عذاب کہ جب اس مال کو گرم کیا جائے گا ان پر ڈالنے کے لیے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر داغی جائیں گی اس مال کے ذریعے ان کی پیشانیاں، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتیں پیٹھیں، اور اس وقت داغتے ہوئے انہیں کہا جائے گا، ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے تمہارا جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، لہذا فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب وہ عذاب چکھو جو تم نے مال جمع کر کے اپنے لیے تیار کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، مال آدمی جمع کرے اور اس میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ ادا نہ کرے۔ صورت مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو سب سے بڑا مالدار شخص گزرا تھا، قارون، جس کے خزانے کی چابیاں کئی کئی اونٹوں پر سواریوں پر لاد کر لائی جاتی تھی، اس کو جب وہ اپنے مال سمیت باہر نکلا تھا تو لوگوں نے اس کو کہا تھا کہ لا تنس نصیبک، اللہ پاک نے جو اس مال میں حصہ رکھا ہے نا، اس کو نہ بھولنا، لوگوں پر خرچ کرو، یہ اللہ پاک نے آپ کو مال عطا کیا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اس میں سے اس نے اللہ کے دیے دینے کا بھی انکار کیا اور اس میں سے جو اس کا حق تھا وہ بھی ادا نہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو بھی اور اس کے مال کو سارے کو زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں جو اللہ کا حق رکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتا اللہ مالن، جس شخص کو اللہ پاک مال عطا فرمائے، ظاہر ہے دیتا تو اللہ ہے،
مال دینے والا اللہ کا، خزانے اللہ کے ہیں سارے، اور اللہ ہی مالک ہے۔ بندوں کو، جس بندے کو اللہ پاک مال عطا فرمائے، فلم یؤد زکاتہ، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، وہ مال تبدیل کیا جائے گا قیامت والے دن گنجے سانپ کی طرح۔ اقرع ایسا سانپ جس کی سر پہ کھال نہیں ہوگی، گنجے سانپ کی طرح، یہ انتہائی زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ لہو زبیبہ تانے، اس گنجے سانپ کی دو زبانیں ہوں گی۔ یطوقہ یوم القیامت، پھر اس کو اس آدمی کے گلے کے اندر توق بنا کر، رسی بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر وہ سانپ اس آدمی کے دونوں جبڑوں کو ڈستا رہے گا، مسلسل کاٹتا رہے گا، یعنی بشدقی ہے، دونوں جبڑوں کو۔ ثم یقول، پھر وہ سانپ ڈستے ہوئے کہے گا، انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں حقیقت میں تیرا مال ہوں جو سانپ کی شکل میں بدلا ہوا ہے، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس میں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا کیا تھا تم جمع کرتے رہے ہو، اور اس میں شریعت کا جو اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کا وہ ادا نہیں کیا، آج میں اسی طرح تجھے عذاب دیتا رہوں گا۔ پھر یہ قیامت والے دن اس کا سخت ترین عذاب ہو۔ دیکھیں کتنا سخت عذاب ہے۔ اور دوسرا، کل بھی میں نے حدیث ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درم زکوٰۃ کا اگر کوئی آدمی فرض ہو، زکوٰۃ میں سے ایک درم بھی پیچھے چھوڑ دے، باقی ادا کر دیا لیکن ایک درم بھی جو رہ گیا ہے وہ ادا نہیں کیا، تو وہ بھی پچھلے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے کی سخت ترین وعید ہے۔ اس لیے جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، آگے کوئی شرائط آ رہی ہیں، ان کے مطابق اس کے پاس نصاب بھی موجود ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت پورا پورا حساب کرے، صرف اندازہ کا کام نہ کرے کہ اتنا اندازہ ہو گیا، پورا پورا حساب کرنا چاہیے آدمی۔ کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ چند مخصوص شرائط ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز کی طرح زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو آدمی، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت غیر مسلم کی قبول نہیں ہوتی، اس عبادت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک انسان شریعت کے احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، پابند نہیں ہوتا، اسے بالغ ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہو، جب آدمی مجنون ہو، پاگل دیوانہ ہو، تو وہ شریعت کے احکامات سے بری ذمہ ہوتا ہے، شریعت کے احکامات اس پر نہیں لگتے، لہذا غیر عاقل مجنون پاگل آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بھلے اس کے حصے کا کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک مخصوص مقدار کا نصاب ہے، اس نصاب سے کم وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، اس نصاب سے اگر کسی کے پاس کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے کہ آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے زکوٰۃ کی تاریخ، دوسری چیز ہے زکوٰۃ کا مال، کن کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تاکہ آدمی صاحب نصاب بنے، تیسری چیز ہے زکوٰۃ کا شرعی نصاب، چوتھی چیز ہے کون کون سے اثاثہ جات ہیں جن میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جس کو مال زکوٰۃ کہتے ہیں، اور کون کون سے ایسے مال ہیں، اثاثے ہیں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بھلے وہ کتنی کیوں نہ ہو۔ ان میں پہلی چیز ہے زکوٰۃ کی تاریخ۔ جس اسلامی تاریخ کو آدمی نصاب کی بقدر مال کا مالک بنا ہے، ہر آدمی کو اس کی تاریخ نوٹ کر لینی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کو نوٹ کرنا، آج کل اسلامی تاریخ کا نوٹ کرنے کا کام بہت ہم لوگ سستی کرتے ہیں، کیونکہ چاند کی تاریخ
یہ عبادات کے لیے ضروری ہے، بنیادی ہے۔ رمضان کے روزے ہو گئے، حج آ گیا، دوسری معاملات، یہ اسلامی تاریخ کے مطابق ہوتے ہیں۔ آج کل اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض پہلے سال مکمل پہلے ہو چکا ہوتا ہے، شعبان میں مکمل ہو، یا رجب میں، یا ربیع الاول میں، یا محرم میں، ان مہینوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے، سب سے پہلے آدمی کو اپنی تاریخ نوٹ کرنی چاہیے، ہر صاحب نصاب کو اپنی تاریخ نوٹ کرنی چاہیے، اور جس دن اتنی اماؤنٹ آ گئی یا اتنا مال آ گیا، اس وقت وہ بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ تو اس کو، ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ لازم ہونے کی تاریخ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس کسی مہینے میں مال آتا ہے، کسی کے پاس زیادہ بعد میں آتا ہے، کبھی کسی کے پاس پہلے آ جاتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی اپنے مال کی تاریخ نوٹ کر لے اپنے پاس، اور لکھ لے کہ فلاں تاریخ کو میرے پاس اتنا مال آیا تھا، یہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر، تاکہ سال پورا ہو اور اس کے بعد اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثلا محرم میں ایک آدمی کا سال پورا ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا، اور اس وقت اگر وہ حساب کرے تو اس کی زکوٰۃ مثال کے طور پر وہ بنتی ہے، مطلب 20,000 روپیہ کل زکوٰۃ بنتی ہے 2.5% کے حساب سے، لیکن وہ اس وقت حساب نہیں کرتا، وہ چلا جاتا ہے آگے، اور آگے پھر وہ ہو جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، کبھی نصاب بڑھ جاتا ہے، اور کبھی وہی زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ غالب گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ فلاں تاریخ، فلاں ہی مہینہ ہو سکتا ہے، فلاں تاریخ ہو سکتی ہے، اس کا نہیں، متعین تاریخ لکھنی چاہیے آدمی۔ اب ہر سال وہی تاریخ وجوب زکوٰۃ کے لیے مختص ہوگی کہ اگلا سال میں جب وہ تاریخ آئے گی سال پورا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے صاحب نصاب بننے کی تاریخ اور ادائیگی کے دن موجود جو مال ہوگا اس کی زکوٰۃ کا اعتبار کیا جائے گا۔ درمیانے سال میں جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی کمی بیشی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کے پاس تاریخ سال کی جو اس نے نوٹ کی ہوئی ہے اس کے مطابق سال کے شروع میں نصاب پورا ہے، مثال کے طور پر 6 لاکھ روپے کا نصاب ہے، سونا مال تجارت ہے، یا نقد پیسے ہیں، یا سونا ہے، یا چاندی ہے، تو اس کے بعد پھر اس میں کبھی اضافہ ہو گیا، 8 ہو گیا، 10 ہو گیا، 15 ہو گیا، 20 ہو گیا، لیکن سال پورا ہوا، اگلے سال جب آیا وہ وقت آیا تو اس وقت اس کے پاس 6.5 لاکھ روپیہ بچتا ہے۔ تو یہ جو درمیان میں جو اتار چڑھاؤ ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ سال کے آخر میں جو اماؤنٹ بچی ہوئی ہے نا نصاب کے مطابق، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ نصاب پورا ہونے کے بعد اموال زکوٰۃ کے ہر روپے، سونا چاندی وغیرہ کے ہر حصے پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف نصاب پر سال گزرا۔ مطلب یہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پہلے نصاب کی بقدر مقدار تھی، سال گزرنے سے 2 مہینے پہلے، پورا ہونے سے 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے، 10 دن پہلے مزید اضافہ ہو گیا اس کے مال میں، تو اب یہ ایسے نہیں کیا جائے گا کہ جی صاحب نصاب کی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور یہ جو 10 دن پہلے اماؤنٹ ملی ہے، یا سونا چاندی ملا ہے، یا مال تجارت آیا ہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ سال نہیں گزرا۔ ایسے نہیں کیا جائے گا، سال صرف اور صرف نصاب پر گزرنا ضروری ہے، جو اضافہ ہوتا ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ بات سمجھ آئیے بھائی؟ مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ اگر ہمارا پورا